اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو تحریک مختار نے اٹھائی، اس تحریک کے بنیادی دو سبب ہیں، اور اس تحریک کا نعرہ بھی وہی نعرہ تھا کہ جو توابین کی تحریک تھی، یا لثارات الحسین کی صدائیں کوفہ کی گلی کوچوں میں گونج رہی تھیں، جن کا ہدف فقط دو چیزیں تھیں۔ ایک، عرب اور تمام غلاموں کے درمیان، بلکہ عرب اور عجم کے درمیان مساوات کو قائم کرنا تھا، چونکہ بنو امیہ نے اپنے دور حکومت میں عرب کو غیروں کے اوپر، چاہے وہ عجم ہوں یا وہ خود غلام ہوں، ان کے اوپر خاص طور پر برتری اور امتیازی سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا عربوں کے ساتھ۔ لہٰذا اس امتیازی سلوک کو ختم کرنے اور دونوں کے درمیان مساوات کو قائم کرنے کے لیے مختار نے اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مختار کی تحریک میں اکثریت غلاموں کی تھی، اور ان کو بڑے بڑے عہدے بھی مختار نے اپنی اس حکومت میں دیے تھے۔ دوسرا بڑا ہدف قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لینا تھا، اور جب مختار نے اپنے خطبوں میں یہ نعرہ بلند کیا تھا ایک مخصوص شخص کے متعلق کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھا، اما ورب السماء والماء ورب الضیاء والظلماء، آسمان اور پانی کے رب کی قسم، روشنی اور تحریکی کے رب کی قسم، لَتَنزِلَنَّ نَارٌ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ آسمان سے ضرور بضرور آگ نازل ہوگی، اترے گی، لَتَحْرِقَنَّ دَارَ اسماء، کہ جو اسماء کے گھر کے اوپر وہ آگ گرے گی اور اسے جلا کے رکھ دے گی۔ اسماء بن خارجہ تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے۔ یہ جنگ میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے قتل میں اس کا ہاتھ تھا۔ قاتلان امام حسین علیہ السلام نے اس قسم سے ملتے جلتے جب نعرے اور خطابات مختار کی زبان سے سنے، تو ان کے دلوں کے اندر ایک خوف کی یعنی فضا پیدا ہو گئی، اور کچھ تو کوفہ کے اندر چھپ گئے، کچھ کوفہ سے باہر بھاگ گئے، کچھ نے دیگر قبائل سے پناہ مانگ لی، چونکہ مختار سے لوگوں کے دلوں میں ایک خوف موجود تھا، اور مختار نے یہ کھلے عام اعلان کر دیا اپنی حکومت کی کو تشکیل دینے کے بعد کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں جو بھی شریک تھا اس کو کے اوپر بغیر کسی رحم و کرم کے اسے واصل جہنم کیا جائے۔ لہٰذا ایک ہی دن میں مختار کے اس اعلان کے بعد 248 افراد کے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شامل تھے، امام علیہ السلام کے خلاف تھے، جنگ لڑی تھی، یزید کے لشکر میں شامل تھے، ان کو جو ہے وہ فی النار کیا گیا اور واصل جہنم کیا گیا۔ اور مختار کے نعروں میں سے ایک یہ بھی نعرہ تھا جو لوگوں کو قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لینے کے اوپر اکساتا اور ابھارتا تھا، وہ یہ تھا کہ ما من دیننا ان نترک قتلۃ الحسین احیاء، ہمارے دین کا کیا فائدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو ہم زندہ چھوڑ دیں۔ انہ لا یسوغ لی الطعام والشراب، میں اس وقت تک نہ تو میٹھے کھانے لذیذ کھانے کھاؤں گا اور نہ ہی میٹھے شربت پیوں گا، حتیٰ اطہر الارض منہم، یہاں تک کہ ان کے نجس خون سے زمین کو پاک نہ کر دوں اور قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام نہ لے لوں۔ منحال جو امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے، مکہ سے جب فارغ ہو کے مدینہ آیا اعمال عمرہ کو بجا لانے یا اعمال حج کو بجا لانے کے بعد جب پہنچا امام علیہ السلام کی خدمت میں، تو امام علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ حرملہ کا کیا بنا ہے، حرملہ زندہ ہے یا مختار نے اس سے انتقام لیا ہے اور اسے قتل کر دیا ہے؟ تو منحال نے کہا مولا جب میں نے کوفہ چھوڑا تھا تو اس وقت حرملہ زندہ تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور کہا اللہم اذقہ حر الحدید، اللہم اذقہ حر النار،
کہ اسے اللہ لوہے کی گرمی اور آگ کی تپش کا ذائقہ چکھائے اور اسے دنیا میں جلائے، یعنی اس بات طرف اشارہ تھا۔ منحال کہتے ہیں جب میں واپس کوفہ پہنچا تو میں نے دیکھا مختار کی عدالت لگی ہوئی تھی، ایک شخص کو زنجیروں میں جو جکڑا ہوا تھا مختار کے سامنے لایا گیا۔ حسب عادت مختار نے پوچھا تم نے کون سا ظلم کیا ہے؟ تو منحال سے بھی پوچھا، منحال نے سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد مختار نے کہا کہ اس کی زنجیروں سمیت اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ یوں ہی زنجیروں سمیت آگ میں اس کو ڈالا گیا، اس کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا تو منحال نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کی۔ مختار نے پوچھا تکبیر کہنا اچھی بات ہے لیکن لما کبرتا، تکبیر تو نے کیوں کہی ہے؟ تو منحال نے کہا کہ میں اس دعا کو یاد کر رہا ہوں کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام نے دی تھی کہ خدا اسے لوہے اور آگ کی گرمی میں جلائے اور اسے مارے، لہٰذا تیرے ہاتھوں پہ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ مختار نے جب یہ سنا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تھی اس کے لیے، تو مختار نے شکر الہی کے طور پر دوسرے دن روزہ رکھا تھا کہ اللہ نے امام سجاد علیہ السلام کی دعا میرے ہاتھوں قبول کی ہے۔ اسی طرح ایک ایک قاتل کو پکڑ کے اور گرفتار کر کے مختار قتل کرتا، اور جو ان میں سرغنہ افراد تھے ان کو ان کے سر جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے سر کو جب کاٹا تو قاصد کو سار تھیلے میں دیا اور کہا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس جاؤ اور نماز ظہر کے بعد امام علیہ السلام جب بیٹھ جائیں تو اس وقت یہ سر امام علیہ السلام کے سامنے پیش کرنا۔ قاصد آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ کہا میں مختار کا قاصد ہوں۔ قاصد اندر آیا، اذن دخول ملا۔ قاصد نے کہا یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے معدن رسالت، اے اہل بیت النبوت، اے وہ جن کے گھر پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، محبت الملائکہ، وحی کا نزول جن کے گھر میں ہوتا ہے، میں مختار کا قاصد ہوں اور میرے پاس عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا سر ہے۔ قاصد کہتا ہے یہ سن کر بنی ہاشم کے گھروں میں سے کوئی بی بی ایسی نہیں تھی کہ جسے وہ منظر یاد نہ آیا ہو کہ جب ابن زیاد کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کا سر تشت میں تھا اور بیویاں سامنے تھیں۔ یہ انتقام مختار کے حصے میں آیا، مختار نے لیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا اور مختار کے لیے دعا کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے لے کے اس وقت تک، یعنی جب مختار نے عبید اللہ ابن زیاد کا سر امام کی خدمت میں رکھا تھا، اس وقت تک امام سجاد علیہ السلام کو کسی نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا، لیکن جب مختار نے یہ سر بھیجا، روایت میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام مسکرائے، خوش ہوئے، اور اسی دن پھلوں اور فروٹ سے لدا ہوا ایک شام سے ایک امام علیہ السلام کا اونٹ پہنچا تھا۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ پھل و فروٹ جتنے بھی ہیں یہ آج کی اس خوشی کی مناسبت سے تمام اہل مدینہ کے درمیان تقسیم کر دو۔ پس مختار وہ ہے کہ جس نے اہل بیت علیہم السلام اور امام معصوم کے دل میں سرور کو داخل کیا ہے۔ نہ فقط قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لیا، بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ مختار نے 20,000 دینار امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف بھیجے تھے تاکہ وہ ان بنو ہاشم کے گھروں کو تعمیر کر سکیں جن کو بنو امیہ نے اپنے ظلم سے منہدم کیا تھا۔ پس مختار جس کے متعلق امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا وجز المختار خیرا، خداوند عالم مختار کو جزائے خیر دے، ہم بھی انہی الفاظ کے ساتھ مختار کی تحریک کا یہاں پہ ذکر کو اس کا اختتام کرتے ہیں کہ خدا مختار کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور لیکن اس خون کا بدلہ لینے والا حقیقی وارث امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں جو آئیں گے اور قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لیں گے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اس خون کا بدلہ لینے جس کے لیے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں وہ آئیں گے، ہمیں امام کے ساتھ مل کے قاتلان امام حسین سے بدلہ لینے کی توفیق نصیب ہو۔ وصلی اللہ علی محمد
وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔